دی پینتھر مافیا بائی دعا خان، قسط نمبر 13۔ ایک اور دن گزر گیا اور آج شاہ حویلی میں فاروق عالمگیر سے ملنے کوئی مہمان مراد خانے میں آیا ہوا تھا۔ ملازم نے آ کر انہیں مہمانوں کے بارے میں بتایا، جس پر فاروق عالمگیر نے انہیں مردان خانے میں بیٹھنے کا کہا اور خود تھوڑی دیر میں آنے کا بولا۔ سفیر شاہ جو وہیں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو فاروق شاہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ انہیں نہیں پتا کوئی مہمان آیا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو مردان خانے میں لگی ہوئی تصویر جس پر فاروق عالمگیر، سلطان شاہ، سفیر شاہ اور تیسرے بیٹے سکندر شاہ کھڑے تھے، اور وہ شخص بہت ہی غور سے ان تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ فاروق عالمگیر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ہنکارا بھرا، جس پر تصویر دیکھنے والے شخص نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور فاروق عالمگیر نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ انہیں نہیں جانتے تھے، لیکن سفیر شاہ انہیں پہچان گئے تھے کہ وہ کون ہیں۔ السلام علیکم، انہوں نے سلام دیا، جس کا جواب دونوں باپ بیٹے نے سلام کے بعد۔ سفیر شاہ بولے، تم سرمد ہو؟ جس پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ان کا سر ہلانا ہی تھا کہ سفیر شاہ تیز قدموں سے ان تک پہنچے، ان کے گلے لگے۔ یہ ان کے لاڈلے بھائی کا جگری دوست تھا، ایک دن کا ان کا بھائی ہی تھا، کیونکہ ان کا بھائی ان پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ ان کا نام سن کر فاروق عالمگیر بھی پہچان گئے تھے۔ سفیر شاہ پیچھے ہوئے اور پوچھا، کیسے ہو؟ کافی عرصے بعد آنا ہوا۔ ٹھیک ہوں، آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا، ابھی لوٹا، سوچا آپ سے ملوں۔ سرمد خان نے مختصر بتایا۔ سفیر شاہ انہیں کچھ کہنے لگے تھے کہ پھر اچانک چپ ہو گئیں، کیونکہ سکندر کے ذکر سے دکھی ہو جاتے تھے۔ انہوں نے وجہ سے ان کے بیٹا آج ان کے درمیان نہیں تھا۔ سرمد خان آگے آئے، فاروق عالمگیر سے ملے اور پوچھا کہ سردار سائیں کیسے ہیں آپ؟ فاروق عالمگیر نے دل میں سوچا، کیسا ہو سکتا ہوں وہ باپ جس کی ایک غلطی اور غصے کی وجہ سے اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ سفیر شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بابا سائیں، سرمد آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ فاروق عالمگیر نے سرمد خان کی طرف دیکھا اور کہا، میں ٹھیک ہوں، تم بیٹھو برخوردار، اور بتاؤ کیسے آنا ہوا اور اتنے سال کہاں تھے؟ جس پر وہ بیٹھے اور کہا کہ میں تو باہر چلا گیا تھا، ابھی لوٹا ہوں کچھ دیر بعد۔ سرمد خان نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، آج میرا یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ فاروق شاہ بولے، ہاں بولو، ہم سن رہے ہیں۔ میں آپ سے جس بارے میں بات کرنے آیا ہوں وہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ سرمد نے کہا، کیا مطلب؟ سفیر شاہ کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے جو میں آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو آپ کی امانت لوٹا دوں۔ فاروق شاہ نے پوچھا، کون سی امانت اور ایسی کون سی چیز جو آپ کے پاس ہے جو ہمیں لوٹانے آئے ہیں؟ سرمد صاحب نے انہیں جو بتایا اس سن کر سفیر شاہ اور فاروق عالمگیر نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ فاروق عالمگیر کی بات زندگی میں پہلی بار لڑکھڑائی تھی اور ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہی حال سفیر شاہ کا تھا۔ جی ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، بہت جلد آپ کے پاس آپ کی امانت لے کر آؤں گا۔ سرمد خان نے کہا، وہ کہاں ہے؟ فاروق خان نے پوچھا۔ وہ بے صبر ہو رہے تھے، تب اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے میں اسے یہاں سے دور لے گیا تھا، لیکن اب میں آپ کو اس کو لوٹا دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہی ہے، لیکن ابھی میں نے اسے نہیں بتایا ہے، پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کی فیملی بھی۔ سرمد نے اس کی ساری صورتحال بتائی ہے۔ فاروق عالمگیر بے چین ہوئے، تو تم نے کیوں اسے نہیں بتایا ہمارے بارے میں؟ اسے بتاتے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا سارا خاندان ہے۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ اسے لے کر آؤ واپس۔ سن کے بے چینی پر سرمد صاحب نے کہا، بہت جلد میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا انہیں، میں ابھی لے چلو۔ فاروق شاہ کو اب صبر کہاں آنا تھا، جس پر سمر خان نے کچھ سوچا، پھر کہا، ابھی نہیں، ہم آپ کو 2-3 دن بعد لے کر جاؤں گا، لیکن نہیں، ہمیں آج ہی لے کر چلو، ہمیں ملنا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ فاروق شاہ بازد ہوئے، بات سمجھے، اتنا آسان نہیں ہے، خود لے کر آؤں گا اسے، وہ یہاں نہیں ہے، باہر ہوتا ہے۔ سرمد صاحب نے انہیں بتایا، ہم ٹیکسٹ کروا لیتے ہیں، ہم اسے خود لینے آئیں گے۔ فاروق شاہ نے کہا، ابھی وہ تھوڑا مصروف ہے، آپ فکر نہ کریں، بس میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ خود آئے گا، ابھی وہ میٹنگ کے سلسلے میں کسی دوسری کنٹری میں ہے، وہ 2 دن بعد واپسی ہے اس کے بعد اس سے پھر میں یہاں پر ادھر لے کر آؤں گا آپ کے پاس۔ سرمد خان نے انہیں تسلی دی کہ وہ اسے لے کر آئیں گے۔ وہ کیسا دکھتا ہے؟ سفیر شاہ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ کیا ہمیں اس کے پاس نہیں لے کے جا سکتے ہو؟ سفیر شاہ کو انتظار مشکل لگ رہا تھا، ابھی وہ یہاں نہیں ہے اور نہ ہی اسے آپ کے بارے میں پتا ہے، کچھ معلوم ہے، پہلے مجھے اسے بتانا پڑے گا۔ سرمد صاحب نے کہا، تم نے ہم سب سے یہ کیوں چھپایا؟ اور جب وہ تمہیں ملا تھا تب اسے ہمارے پاس کیوں نہیں لے کر آئے؟ پہلے مجھے اسے سب بتانا پڑے گا۔ سرمد صاحب نے کہا، تم نے ہم سے یہ سب کیوں چھپایا؟ اور جب وہ تمہیں ملا تھا تب ہمیں اس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ وہ ہمارا خون تھا، ہمارا وارث تھا، اور تم نے ایسے ہی اسے کیوں دور رکھنا پسند کیا؟ بتانا پسند کرو گے تم نے ایسا کیوں کیا؟ فاروق شاہ نے غصے سے کہا۔ سرمد صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور خود کو ان کے سوالوں کے لیے تیار کر آئے تھے۔
اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا تو آج وہ زندہ نہ ہوتا۔ میں نے اس کی حفاظت کو ترجیح دی کیونکہ وہ میرے لیے بہت اہم تھا۔ وہ میرے دوست کی آخری نشانی تھا۔ میں کیسے اسے مرتا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ سرمد خان نے انہیں جواب دیا، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ فاروق شاہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ سرمد خان کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا، مگر اس بار انہوں نے جو جواب دیا اسے سن کر دونوں باپ بیٹوں نے نظریں چرائیں۔ تب میرے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی، آپ نے اس کے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں آپ اسے قبول کریں گے یا بھی نہیں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور اب بھی اس لیے بتانے چلا آیا ہوں کہ آپ کو کہیں اور سے معلوم ہوا تو آپ مجھے برا سمجھیں گے۔ اب اس کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے، اب وہ محفوظ ہے، اس لیے آپ کو آپ کی امانت لوٹانے چلا آیا۔ وہ جب واپس آئے گا اسے آپ سے ملوانے لے کر آؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ سرمد صاحب اپنے اندر اتنے سالوں کا موجود غبار نکال کر وہاں سے چلے گئے۔ انہیں افسوس ہوا ان کے دوست کا باپ اب بھی ویسا ہی تھا۔ ان کے جانے کے بعد سفیر شاہ نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر فاروق عالمگیر شاہ کو اپنے گلے سے لگایا، جس پر فاروق شاہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جس بیٹے کی یاد میں وہ تڑپتے تھے آج ان کا خون زندہ ہے۔ جو خوشخبری انہیں ملی تھی جسے سن کر وہ خوش تھے، لیکن سرمد کی باتوں سے وہ شرمندہ بھی تھے۔ ان کے سکندر شاہ کا بیٹا، ان کا وارث، ان کے لاڈلے بیٹے کی نشانی جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود سے جدا کر دیا تھا، یہ بات انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی۔ لیکن یہ سن کر وہ بہت خوش تھے کہ سفیر شاہ کا بھی یہی حال تھا۔ سفیر شاہ سے فاروق شاہ کہاں، سفیر میری بات دھیان سے سنو، حویلی میں ابھی کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے آنے سے پہلے کسی کو معلوم ہو۔ وہ میرے سکندر کا بیٹا ہے، اس کا خون ہے، ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ وہ ہماری کمزوری ہے، تم جانتے ہو۔ ہمارے دشمن بہت ہیں اور میری کمزوری انہیں نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ میرے پوتے میری کمزوریاں ہیں۔ جس پر سفیر شاہ سر ہلایا، جی بابا سائیں، ایسا ہی ہوگا۔ فاروق شاہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے تصویر اپنے ہاتھ میں لی۔ اس کو اپنے گلے لگا کر وہ رونے لگے تھے۔ یہ ان کا سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا تھا جس پہ ان کی جان بستی تھی، لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو خود سے ہی دور کر دیا، اور آج وہ بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ اے ایس اپنے آفس میں بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر این جی او کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو ان کی تھی، جس میں مینیجر کسی سیف فون پر بات کر رہے تھے کہ آج وہ 5 لڑکیوں کو ڈیلیور کر دے گا۔ کیونکہ اے ایس کافی دنوں سے این جی او نہیں آیا، اس لیے مینیجر نے سوچا شاید اب نہیں آئے گا، تو اس کے باس کو جو لڑکیاں چاہیے تھیں وہ انہیں اب بھجوا رہا تھا۔ اے ایس غصے سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہو چکی تھیں۔ ظفر بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی خونی چھلکاتی آنکھیں ظفر پر گاڑی تھیں، جسے ظفر ہڑبڑایا تھا۔ ظفر، یہ مجھے اپنی بیسمنٹ میں چاہیے۔ اس کی بات سن کر ظفر باہر نکل گیا۔ بہت کر لی تم لوگوں نے عیاشیاں، اب تم لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ تم لوگ کس سے پنگا لے رہے ہو، اے ایس نے کہا اور پھر زور سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اب اے ایس کا رخ اپنے این جی او کی طرف تھا۔ اے ایس نے پہلے ظفر کو بھیجا، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خود گیا۔ وہ وہاں پہنچا تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ 2-3 آدمی اندر آفس میں بیٹھے تھے اور ان میں ان کے سر بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب لڑکیوں کو ملازمہ کے ذریعے بے ہوش کیا جائے اور وہ اپنے بندوں کو بلا کر انہیں اٹھا کر لے جائیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ ان کی موت ان کے سروں پر اب آ پہنچی ہے۔ اے ایس نے اچانک آ کر ان کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا۔ جس بات سے وہ لا علم تھے، ملازمہ لڑکیوں کو بے ہوش کی دعا دے چکی تھی۔ 5 لڑکیوں کو بے ہوش کر دیا گیا تھا، اور جیسے ہی ملازمہ انہیں بے ہوش کر کے کمرے سے باہر نکلی، آگے اے ایس کو کھڑا دیکھ کر اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اے ایس نے اپنے ساتھ آئی لڑکی کو اشارہ کیا تو اس نے اپنی ملازمہ کو گرفت میں لے لیا، جس پر ملازمہ گھبرا کر بولی، سر آپ یہاں، اب تمہارا کام ختم ہوا، تم جا سکتی ہو۔ اے ایس نے ملازمہ سے کہا اور پھر مالا کو آواز لگائی، مالا، جس پر مالا نے اس ملازمہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مالا اس کی آواز کا گلا گھونٹتی اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ مالا اے ایس کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو ہینڈل کرنا اس کا کام تھا۔ اے ایس نے دوسری لڑکی کو اشارہ کیا، اس کے اشارے سمجھتے ہوئے اندر چلی گئی تاکہ ان لڑکیوں کو بحفاظت نکال کر اندر جاتے اس نے اپنے دروازہ بند کر دیا۔ اے ایس کا رخ اب اپنے آفیسر کی طرف تھا، جہاں وہ 4 شیطان بیٹھے ہوئے تھے، جن کی موت ان کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی، اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آفس تک آیا اور ظفر کو اشارہ کیا کہ ظفر نے دروازہ دھڑم سے کھولا۔ اے ایس اندر داخل ہوا۔ اے ایس کو دیکھ کر مینیجر ہڑبڑا کر اٹھا، اور یہی حال باقیوں کے 3 آدمی کا تھا۔ وہ آدمی اس لیے ہڑبڑائے تھے کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے، وہ اب اس کام میں رکاوٹ نہیں چاہتے تھے، وہ بس یہاں ان لڑکیوں کو لینے آئے تھے۔ اپنے سامنے اے ایس کو دیکھ کر انہیں تو کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ انہوں نے کبھی اے ایس کو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن مینیجر کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔
وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے اے ایس کھڑا ہو کر اے ایس نے ایک طرف مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور قدم قدم چلتا ہوا اس کی کرسی تک آیا اور کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ مینیجر نے اپنے ہاتھ سے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا صاف کیا۔ اسے ڈر تھا کہیں اسے پتہ نہ چل جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اے ایس کو یہاں پہلے ہی انفارمیشن مل چکی ہے، کہ اس کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی تینوں آدمیوں کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ جی تو آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ مینیجر صاحب آپ کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھے نا۔ اس نے اتنے میٹھے انداز میں مینیجر سے کہا کہ مینیجر کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اور سر، یہ 3 بچیاں اڈاپٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ان کی انفارمیشن لے رہا تھا۔ مینیجر نے کچھ پیپرز اٹھا کر اسے دیے جو دیکھنے میں اڈاپشن پیپرز تھے، لیکن اگر کسی کو شک ہو تو یہ دکھا سکے۔ اے ایس نے ظفر کی طرف اشارہ کیا تو ظفر باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے اپنے بندوں سے، جو کہ ان کے ہی آدمی تھے، انہیں پوری این جی او کی بلڈنگز میں پھیلا دیا تھا کہ کوئی بھی اندر یا باہر نہ جا سکے۔ انہیں ہر طرف پھیلا کر وہ واپس سے اندر آیا۔ اے ایس کے گارڈز دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ ظفر نے اندر آ کر ایس کو اشارے سے کہا اور کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ وہ دوبارہ سے ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تو مینیجر صاحب مجھے اب انٹروڈیوس کروائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اے ایس نے مینیجر سے کہا۔ جی سر، یہ یہاں پر بچیوں کو اڈاپٹ کرنے آئے ہیں۔ اس کی بات پر اے ایس نے کہا تو آپ بچیوں کو اڈاپٹ کرنے آئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی این جی او میں اڈاپشن کا سین رکھا ہوا ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ رہا تھا وہ بولا، نہیں سر، بات یہ ہے کہ میری بیوی بے اولاد ہے اور اسے اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ ڈپریشن میں رہتی ہے، اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ دیا کہ کوئی بچہ ہو جس سے اس کا ڈپریشن کم ہو۔ اس لیے میں یہاں آ گیا۔ سنا ہے بہت اچھی این جی او ہے، اس لیے ادھر ہی آئے ہیں۔ اسے چاپلوسی کرنی چاہیے تو ایس مسکرایا۔ تو ٹھیک ہے، کہہ رہے ہو کہ این جی او بہت اچھی ہے، لیکن اب تم سب یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہاں پر ایسا کام نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں اپنی این جی او کو کسی بھی بہن بیٹی کو یہاں سے جانے دے سکتا ہوں۔ یہ میری ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں پر سب مائیں بہنیں بیٹیاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اور میں انہیں ایسے در بدر نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک جو بہت ہوشیار آدمی تھا وہ بولا، تو ہم پیپر سائن کر چکے ہیں۔ اے ایس نے مینیجر کی طرف دیکھا، جس پر مینیجر نے اس آدمی کو گھورا۔ کون سے پیپرز مجھے دکھانا پسند کروں گے؟ اے ایس مینیجر سے مخاطب ہوا۔ مینیجر کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے۔ اس کا بندہ اسے پھنسا چکا تھا۔ اے ایس کے پوچھنے پر مینیجر نے کہا، سر وہ پیپر آپ کے پاس ہیں؟ اے ایس نے ظفر کو اشارہ کیا۔ ظفر نے مینیجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر مینیجر نے اس کی طرف دیکھا۔ اے ایس دھاڑا۔ گارڈز! اس کی دھاڑ پر سب گارڈز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور آتے ساتھ ہی ان تینوں آدمیوں کو اپنے قبضے میں لیا، اور ظفر نے مینیجر کو اپنے قبضے میں لیا۔ میں نے یہ سارا تماشا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اسے تب اپنی موت سے اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اے ایس کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا وہ اس تک آیا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے کہا، تم نے میری این جی او میں یہ کیا نیک کام کرنے شروع کر دی ہیں؟ تم بچوں کو اڈاپٹ کرواتے ہو، یہ تو بڑا فلاحی کام کر رہے ہو تم۔ اس کا تو تمہیں انعام ملنا چاہیے نا۔ بتاؤ انعام میں تمہیں کیا چاہیے؟ مینیجر نے اپنا تھوک نگلا۔ اسے اب ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی اور کہا، سر میں اس میں انعام ول کون سی بات ہے؟ اگر انہیں اچھے گھر میں مل رہی ہیں، ان کی اچھی پرورش ہو رہی ہے، تو اس میں میرا کیا انعام؟ میں تو اسی میں خوش ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں کو ہو رہی ہیں۔ مینیجر نے بڑی ڈھٹائی سے پھر سے اے ایس کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ اے ایس نے رکھ کر مکہ اس کے منہ پر دے مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھ سے؟ اے ایس بزنس کی دنیا کے بادشاہ سے تو زبان درازی کرے، یہ تو مجھے بھول گیا تھا، لیکن میں تجھے آج یاد کراؤں گا کہ میں کون ہوں۔ ظفر لے چلو، آج کے بعد یہ کسی بھی لڑکی کو بیچنے کا سوچے گا بھی نہیں، اور کوشش کرنا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ان سب کو لے جاؤ۔ اے ایس کے گارڈز نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھے، انہیں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اے ایس کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں بنائیں اور زور سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ مجھے اس کمینے پر کبھی بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شروع دن سے مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگتی تھیں، لیکن انہیں یہ اسامہ کی وجہ سے میں یہاں پھنسا ہوں۔ نہ وہ یہ حرکت کرتا اور نہ میں یہاں پر آ کے پھنستا۔ اس نے فون نکالا اور اسامہ کو کال کی، جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ گدھے، تمہارا کیا کرایہ ہے؟ مجھے صاف کرنا پڑے گا۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ این جی او کے لیے مجھے ایماندار بندہ چاہیے۔ تم نے کیا کیا؟ اس کو میرے متھے لگا گئے ہو۔ اور تم نے کیا کہا تھا یہ بہت ایماندار بندہ ہے؟ دیکھا تمہارے ایماندار بندے نے کیا کیا؟ میری این جی او کی بہت سی لڑکیوں کو یہ بیچ چکا ہے۔ مجھے اب ان سب کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ وہ کہاں ہے؟
ان سب کی انفارمیشن نکلواؤ۔ جو لڑکیاں میری این جی او سے گئی ہیں، مجھے اپنی این جی او کی سب لڑکیاں واپس این جی او میں چاہیے۔ تم سن رہے ہو میری بات؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر آگے سے جو کہا گیا اسے سن کر غصے سے بولا، مجھے ایک بار واپس آنے دو تو تیری عقل میں ٹھکانے لگاؤں گا۔ تو تیار رہنا، تمہاری غفلت کی وجہ سے ہمیں اتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے، اور میری ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی سہنا پڑ رہا ہے جن کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے میں نے این جی او شروع کی تھی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے اسامہ؟ اب مجھ سے بچ کے رہنا۔ اسامہ نے اسے اتنے غصے میں دیکھ کر تھوک نکلا۔ اس کی سنے بغیر اے ایس نے فون بند کر دیا۔ اب اس کا ارادہ اپنے فارم ہاؤس جانے کا تھا۔ اے ایس وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنے فارم ہاؤس پہنچا۔ وہاں آ کر اس نے اپنا رخ بیسمنٹ کی طرف کیا۔ وہاں جا کر اس نے ان آدمیوں کو دیکھا جو 3 رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ظفر سے کہا ان کی انفارمیشن نہیں نکلوائی۔ ان کی انفارمیشن دیکھ کے اے ایس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ان آنکھوں سے خون چھلک جائے گا، کیونکہ وہ پاشا سمگلر تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور بندے بھی شامل تھے، اور وہ بندے کون ہیں اے ایس نہیں جانتا تھا۔ یہ 3 لوگوں کا گروپ تھا۔ پاشا اور 2 اس کے ساتھی ملک کی لڑکیاں سمگل کرتے تھے۔ اس طرح کے کاموں میں وہ ملوث تھے، اور پورے پاکستان میں انہوں نے اپنی جڑیں گاڑ رکھی تھیں، جن کی جڑیں شاید اب اے ایس ہی کاٹنے والا تھا۔ اے ایس یہاں تو اپنے این جی او کے کام کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر اب اسے تفشیش ہونے لگی کہ اگر اس کے این جی او کا یہ حال ہے تو اس کے کالج میں کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ ظفر نے مینیجر کو ایک سائٹ پر کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس کے دونوں بازو اوپر کی طرف اٹھائے زنجیر میں باندھے گئے تھے۔ اس کے پاؤں کے پاس گرم کھولتے پانی کا ٹپ رکھا گیا تھا، جس میں وقفے وقفے سے اس کے پاؤں ڈالے جاتے تھے، جس سے وہ دہل جاتا تھا، اور اس کی چیخیں اس کمرے میں گونج رہی تھیں۔ لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ راستہ خود چنا تھا، اور اب اس کی سزا تو بنتی تھی نا۔ شاید وہ اے ایس کے ظلم کون نہیں جانتا تھا، جو ہے تو بزنس مین کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، لیکن اس کی سزا دینے کا انداز بڑے بڑوں کے چکے چھڑوا دیتا تھا، کیونکہ اے ایس اتنی دردناک موت دیتا تھا کہ اس کے دشمن بھی اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ اے ایس کا بدلہ بہت برا ہوتا ہے۔ کئی ایسے بزنس ٹائکونز تھے جنہیں اے ایس نے منٹوں میں ہی سڑک پر لا کر چھوڑا تھا۔ اس نے ان کا اتنا برا حال کیا تھا کہ اب وہ بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ تھی اے ایس کی پاور۔ اے ایس وہ تھا جو بنے بنائے بزنس ٹائکونز کو ایک پل میں ہی فقیر بنا دیتا تھا، اور ایک فقیر کو وہ پل میں ہی امیر کر دیتا تھا۔ ایسی تھی اس کی پاور، اور اسی پاور میں ہی رہ کر اس نے اتنا بڑا بزنس سنبھالا ہوا تھا، ورنہ جتنا بڑا اس کا بزنس تھا اس کے دشمن اس سے کہیں زیادہ تھے، جو پل پل اس کی طاق میں تھے، لیکن اے ایس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی اتنی دہشت پھیلائی تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے کہ اگر وہ اس کے مقابلے میں آئے تو ان کا نام و نشان اس صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اے ایس نے اب اپنے قدم ان 3 آدمیوں کی طرف کیے، اور انہیں کچھ بھی سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک وار میں ان کے سر دھڑ سے الگ کر دیے۔ اس نے انہیں اتنی بھی سوچنے کی زحمت نہیں دی کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ سوچ سکیں۔ اب اس کا رخ مینیجر کی طرف تھا، اور اس نے ظفر سے کہا کہ اس کو اتنی سزا دو، اتنی ظفر اس کو سزا دو کہ یہ تڑپتے اپنی موت کی بھیک مانگے، لیکن اسے موت اے ایس بھی نصیب نہیں ہونے دے گا۔ اس نے ظفر سے کہا، اور مینیجر کو بالوں سے پکڑا، جو تمہاری وجہ سے میری این جی او کا نام خراب ہوا ہے، تمہاری وجہ سے اے ایس گروپ آف انڈسٹری کا نام خراب ہوا ہے، تمہاری وجہ تمہیں بتا کون کون سے تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے سب بتا دو گے تو تم بچ جاؤ گے دردناک موت سے، اگر نہیں تو تمہارے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہوگا۔ اگر تم مجھے بتا دیتے ہو تو ہو سکتا ہے تمہاری موت میں آسانی کر دوں، ورنہ اتنی دردناک موت میں نے سوچی ہے، تم سے صرف اپنی موت کی اذیت سہ کر ہی پل پل مرو گے۔ بس مجھے بتا دو کہ تمہارے ساتھ کون کون اس کام میں شامل ہے۔ جس پر مینیجر نے نفی میں سر ہلایا کہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ تو اس کا مطلب تم نہیں بتاؤ گے؟ چلو کوئی بات نہیں، اے ایس نے کہا، اور ظفر کو اشارہ کیا، جس پر ظفر نے گارڈز کو اشارہ کیا، جنہوں نے دونوں طرف سے اس کی زنجیروں کو کھینچا، جس سے مینیجر کا پورا جسم اوپر کو ہوا۔ اس کے نیچے گرم ابلتا ہوا پانی کا ٹپ رکھا، جس میں سے جا کے پاؤں اس میں ڈالے گئے مینیجر کے، اور اس بار وہ پانی پہلے کی بہ نسبت زیادہ گرم تھا۔
جس پر اس کے پاؤں جاتے ہی درد بھری چیخیں اس پورے کمرے کی طرف گونجنے لگی تھیں، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی، سب اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، کوئی بھی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ اے ایس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اور نہ وہ کرنے والے تھے۔ جو ظلم اس نے اتنے سال ان بچیوں کے ساتھ کیے تھے، ان کا بھی تو بدلہ چکانا تھا۔ اے ایس نے اپنے سارے بدلے آج اس سے چکانے والا تھا۔ اے ایس نے اشارہ کیا تو اسے ٹب سے باہر نکالا گیا۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھی کون ہیں اور این جی او کی لڑکیوں کو کہاں کہاں بیچا ہے؟ تم لوگوں نے مجھے ساری انفارمیشن چاہیے۔ جس پہ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میری ٹیبل میں یو ایس بی ہے، ساری ڈیٹیل اس میں ہے۔ اے ایس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، جس پر اس نے نمبر ڈائل کر کے فون ایکس کو دیا۔ اے ایس کے بندے جو این جی او میں تھے، اس نے کہا کہ وہ یو ایس بی نکلوا کر یہاں بھیجو، تو انہوں نے یو ایس بی نکلوائی اور اے ایس کے فارم ہاؤس پر بھجوائی، جو کہ گھنٹے تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ تب تک مینیجر کو سکون رہا، کیونکہ اے ایس اب سب وہ ساری ڈیٹیل دیکھ کر اسے سزا دینے والا تھا۔ اے ایس نے لیپ ٹاپ پر یو ایس بی ڈالی تو اس میں 45 لڑکیوں کی ڈیٹیل تھی، اور 5 آج والی لڑکیوں کو ڈال کر وہ پوری 50 کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب کہ ان 5-6 مہینوں میں اس نے اتنی زیادہ لڑکیوں کو سمگل کیا تھا۔ اے ایس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر لیپ ٹاپ غصے سے بند کرتا ہوا اس تک آیا اور اس کے بالوں سے اس کو جکڑا۔ تم نے کتنی لڑکیوں کو اس کی طرف بیچا ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں؟ تم میں ذرا غیرت نہیں؟ جس عورت کو کی کوکھ سے تم نے جنم لیا، اسی عورت کو تم نے بیچ دیا۔ تجھ میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ عورت کو بیچا، اسی کی کوکھ سے تو نے جنم لیا، یا کسی اور کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا، یا ان مردوں نے تجھے جنم دیا تھا؟ تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ تو نے ایک ماں کو بیچا، ایک بہن کو بیچا، ایک بیٹی کو بیچا؟ تجھے ذرا غیرت نہیں آئی ایسا کرتے ہوئے؟ کیا تیری ماں بہن بیٹی نہیں ہے جو تو نے دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو ایسے سرے عام کیا؟ بتا، اگر یہ سلوک تیری ماں بہن اور بیٹی سے کریں، تیری بیوی سے کریں، انہیں بیچ دیں، تو بتا تو کیا کرے گا؟ جس پر مینیجر نے اس کی طرف دیکھا۔ تڑپ محسوس ہوئی نا؟ ایسے ہی تڑپ مجھے ہو رہی ہے۔ تو نے میری این جی او میں موجود لڑکیوں کو بیچا، میری بہنوں، میری ماؤں کو، میری بیٹیوں کو تو نے بیچا۔ تیری اتنی ہمت تو شاید بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن آج میں تجھے یاد کرواتا ہوں کہ میں کون ہوں، اس نے کہا، اور پھر ظفر کو اشارہ کیا۔ ظفر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور مینیجر کے ہاتھ کھول دیے۔ 2 گارڈز آگے آئے اور انہوں نے مینیجر کو اٹھایا، ایک بہت بڑے تھیلے میں اسے بند کیا، اور تھیلا ایسے تھا جیسے پنچنگ بیگ ہو۔ مینیجر منتیں کرتا رہا کہ اے ایس اسے چھوڑ دے، وہ کبھی ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرے گا، لیکن اے ایس کہاں اسے چھوڑنے والا تھا۔ اے ایس نے اپنی شرٹ اتاری، اس کے 6 پیکس نظر آ رہے تھے۔ وہ باڈی بلڈر تھا، جس کی باڈی ہر کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس نے ظفر کو کوئی اشارہ کیا، جس پر ظفر نے گارڈ سے کہا کہ اس پنچنگ بیگ کو لے کے آئے، اور پھر سب ایک طرف ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ اے ایس نے اپنا غصہ اس پنچنگ بیگ پر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ہی پنچ مارتا، اندر سے چیخنے کی آواز آتی، لیکن وہ کہاں رکنے والا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک برابر پنچنگ بیگ پر ہاتھ مارتا رہا۔ اے ایس اب بھی اسی طرح مار رہا تھا کہ ظفر نے اس کے شولڈرز پر ہاتھ رکھا۔ سر، سر پلیز، سر بس کر دیں۔ ظفر میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے روکنے کی، لیکن کیسے بھی کر کے اس نے اسے کہا۔ اے ایس نے ظفر کو دھکا دیا اور دوبارہ سے پنچنگ بیگ پر پنچ مارنے لگا۔ پنچ مارتے مارتے اچانک پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے روحا کا چہرہ آیا، تو وہ جھٹ سے پیچھے ہوا اور ظفر کی طرف دیکھا۔ ظفر بھی حیران ہوا کہ ابھی تو اس نے اسے دھکا دیا تھا، ابھی ایسے ایک دم پیچھے ہوا۔ اے ایس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، جو دونوں خون سے بھرے ہوئے تھے۔ فرش بھی اے ایس کے خون سے بھر چکا تھا۔ اے ایس نے ایک آخری پنچنگ بیگ پر ہاتھ مارا تو بیگ دور تک گیا اور پھر واپس آیا، جسے اے ایس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر روکا اور ظفر کو اشارہ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکل گیا، کیا ظفر نے گارڈز نے اشارہ کیا کہ اسے اتارو، لیکن گارڈز انکاری ہوئے۔ ایک گارڈ بلا سر نہیں اتار سکوں گا، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ جس پر ظفر نے کہا، ہمت تو کرنی پڑے گی، اگر ہم نے اے ایس کے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب کرنا ہوگا، لیکن سر اتنا ظلم کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ گارڈز نے کہا، تم نے تو ابھی ان کے ظلم نہیں دیکھے، جب تم ان کے ظلم دیکھو گے نا تو مجھے دوبارہ کبھی یہ بات نہیں کرو گے جو تم نے آج یہ ظلم دیکھا ہے، کیونکہ اے ایس ظالم نہیں ہے، ظالم وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اس نے مینیجر کی طرف اشارہ کیا۔ آج تو انہوں نے آسان موت دی ہے،
جو ان کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ اے ایس دردناک موت دیتے ہیں کہ موت کام چاہتی ہے۔ بہت جلد تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا، تو تم نے اس لیے اور کوشش کرنا، کچھ بھی کرنا، لیکن کبھی اے ایس سے غداری مت کرنا۔ دھوکہ اور غداری کو اے ایس برداشت نہیں کر سکتا۔ باقی اگر تم اس کے ساتھ ایماندار رہو گے تو وہ تمہیں سنوار دے گا، اور اگر تم اس کے ساتھ غداری کرو گے تو وہ تمہاری زندگی جہنم سے بھی زیادہ بدتر بنا دے گا۔ ظفر نے اس اے ایس کے ہوئے گارڈز کو سمجھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور گارڈز نے جھرجھری لی اور ایک کونے میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس میں ہمت نہیں کی تھی کہ وہ اس پنچنگ بیگ کو نیچے اتار سکتا۔ وہ پیچھے ہوا تو باقی گارڈز نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر پنچنگ بیگ نیچے اتارا، اور جیسے ہی اسے کھول کر دیکھا تو سب دہل کر ایک دم پیچھے ہوئے، کیونکہ اس کے اندر مینیجر مر چکا تھا اور اس کے پارٹس ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے نوچ نوچ کر اتارے ہوئے ہوں۔ اسے اڈھیر کر رکھ دیا گیا تھا۔ 2 گھنٹے تک وہ برابر پنچ مارتا رہا، تب اور اے ایس نے فولادی ہاتھ تھا۔ اے ایس کے ہاتھ پنچنگ بیگ پر پنچ کر کے اتنے فولادی ہو چکے تھے کہ اس کے پنچ سے شاید اس کے جسم کا ماंس ادھڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا جسم پورا لہو لہان ہو چکا تھا۔ گارڈز نے بہت مشکل سے اسے اٹھایا، پھر زمین کھود کر اس میں ڈال دیا، اور اب اس سے زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان سب نے جھرجھری لی اور توبہ کی کہ وہ کبھی بھی اے ایس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اے ایس وہاں سے اپنے کمرے میں آیا اور اپنے واش روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر باہر نکلا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بنائے۔ بال بناتے ہوئے اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی، جہاں پر ایک چھوٹا سا خون کا دھبا رہ گیا تھا۔ وہ واپس اندر گیا اور اچھے سے اپنے ہاتھ صاف کر کے باہر آیا۔ مجھے خون سے نفرت ہے، اس نے کہا، اور پھر دوبارہ سے اپنے بال بنانے لگا۔ اپنے بال بنا کر اس نے کپڑے چینج کیے۔ اب اس کا رخ کالج کی طرف تھا۔ جب سے روحا کالج نہیں آ رہی تھی، اس نے بھی کالج جانا بہت کم کر دیا تھا، لیکن ان دنوں کالج میں کچھ عجیب ہو رہا تھا جس پر اسے نظر رکھنا بہت ضروری تھا۔ این جی او کا کام اس نے اپنے بھروسے والے آدمی کو دیا، جو کہ ظفر کا ہی رشتہ دار تھا، اور کافی سالوں سے ظفر اسے جانتا تھا۔ این جی او سے ریلیٹڈ سب کام ظفر نے اسے سمجھا دیے تھے۔ اے ایس نے ظفر کو کال کی۔ ظفر ٹھکانے لگا دیا؟ اس نے ظفر سے پوچھا تو ظفر نے کہا، جی گارڈز نے لگا دیا ہے۔ ظفر، مجھے وہ لڑکیاں واپس چاہیے۔ اس نے ظفر سے کہا، لیکن سر، ظفر نے کچھ کہنا چاہا کیونکہ یہ بہت مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ سب جہاں بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں، مجھے وہ 45 لڑکیاں میرے این جی او میں واپس چاہیے۔ تم سن رہے ہو نا میری بات؟ جس پر ظفر نے کہا، یس سر، اور فون کاٹ دیا۔ اب اس کا کام ساری ڈیٹیل نکلوانی تھی۔ ظفر کو ڈیٹیل نکلواتے نکلواتے پورے 2 دن لگ چکے تھے، اور ان 2 دنوں میں اے ایس نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ آج شاہ کالج کے بند ہونے سے کچھ دیر پہلے باہر نکل گیا تھا، تاکہ وہ جو کرنے والا تھا کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ وحاج نے اپنے بندے کالج میں منگوا لیے تھے، جنہوں نے آ کے ان تینوں لڑکوں کو پکڑا اور اس خفیہ کیمرے میں جا کر رکھا جہاں پر وحاج نے رکھنے کا کہا تھا۔ یہ ایک سٹور روم تھا جس میں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وحاج شاہ نے انہیں رکھنے کا کہا تھا، اور ایک لڑکا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، لیکن وحاج نے تینوں کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ وحاج نے ان سے پوچھنا چاہتا تھا ان سب کے پیچھے کون ہے، لیکن وہ نہ کر سکا۔ وحاج کالج کے بند ہوتے ہی واپس آیا۔ اس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وحاج دھاڑا، تم سب کس کے کہنے پر یہ سب کر رہے تھے؟ وہ لڑکے اس کی دھاڑ سن کر ڈر گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر نفی میں سر ہلائے، ایک ہمت کر کے بولا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ، تم سب کس کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہو؟ کون ہے سب کا ماسٹر مائنڈ؟ وحاج نے پوچھا۔ لڑکوں نے پھر نفی کو تو ان کی دھٹائی پر وحاج شاہ کو غصہ آنے لگا۔ اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ ایک نے اس کے منہ پر ٹیپس لگا دیں تاکہ ان کی آوازیں باہر نہ جا سکیں۔ اس نے اپنے آگے سے ان لڑکوں کے بازو پر کٹ لگائے۔ منہ پر ٹیپ ہونے سے ان کی چیخیں دب گئیں۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے گئے، لیکن وحاج نے ان پر بس نہیں کی، لیکن ان کے زخموں پر مرچیں ڈال دی اور جلن کے سبب ان تینوں کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئیں۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا جو انہیں بچا سکتا، اور نہ ہی ان کی آواز کو کسی نے سنائی دی۔ وحاج نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے اس کے منہ پر پٹی اتاری۔ پٹی اتارتے ہی اس نے جس شخص کا نام لیا، وہ نام سن کر آنکھیں غصے کے لالی سے سرخ ہو گئی تھیں۔ تو ان سب کا ماسٹر مائنڈ تو ہیپر کوئی بات نہیں۔ تو اس کالج میں یہ سب کچھ کرے گا اور میں تجھے کرنے دوں گا؟ لگتا ہے مجھے اپنے طریقے سے نپٹنا پڑے گا۔
میں تو سوچ رہا تھا کہ صرف کالج کے ہی کچھ لڑکے ہوں گے، لیکن نہیں، یہاں پر تو اوپر تک سب خراب ہے۔ وحاد شاہ سوچا، پھر لڑکوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ اسے اور بھی بہت کام تھے، وہ ان چیزوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے انتظار تھا تو کل کا، کیونکہ کل روحا واپس کالج آنے والی تھی۔ روحا شاہ کے بغیر یہ ہفتہ کیسے گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اسے اپنی روح کے سکون کو دیکھنا تھا جو اس کی روح میں رس بس چکی تھی۔ نئی انتظامیہ ہائر کر لی تھی اور جتنے بھی وہاں لوگ کام کر رہے تھے اس نے ان سب کو بھی نوکریوں سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب اس انتظامیہ کو وہ خود ہینڈل کرے گا اور اس سے کانٹیکٹ میں رہیں گے۔ اس کے بعد ایس نے دوسرے اپنے این جی اوز اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی جا کر دیکھا۔ سب طرف اسے سب ٹھیک ہی لگا۔ اس نے ظفر سے کہا، ظفر، اب ان سب کی نگرانی تم رکھو گے؟ لیکن سر، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ویکن کچھ نہیں، تم یہیں رہو گے اور سب کی نگرانی تم کرو گے؟ ایس نے اپنا فیصلہ سنایا، لیکن سر، مجھے تو آپ کے ساتھ واپس جانا ہے۔ ظفر، منٹ میں نے، تم واپس نہیں جاؤ گے، آج سے تم یہیں رہو گے۔ ویسے بھی تمہاری فیملی یہی ہے، تم انہی کے ساتھ رہو اور کوشش کرنا کہ سب تمہارے کنٹرول میں ہی ہو۔ میں ہر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں آ سکتا، اس نے کہا۔ سر، میں نے آپ کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور ہاں، یہاں کے انتظامات کے لیے میں نے کچھ سوچ رکھا ہے، میرا بھائی ہے، وہ یہ سب دیکھ لے گا۔ اس کی بات پر ایس نے اس کی طرف دیکھا، لیکن تم یہاں کیوں نہیں رکنا چاہتے؟ سر، مجھے اب آپ کی عادت ہو گئی ہے، آپ کے بغیر رہنا مشکل لگتا ہے، ظفر نے کہا تو ایس نے اسے گھور کر دیکھا۔ ظفر، زبان سنبھال کر بات کرو، تم اپنی میڈم کے حق پر ڈاکہ کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ آج پتہ نہیں کیوں، لیکن ظفر کو ایس کا رویہ بہت ہی اچھا لگا۔ وہ بہت ہی آرام سکون سے بات کر رہا تھا، ایسے بات وہ صرف اپنے دوست سے کرتا تھا، اور وہ تھا اسامہ۔ اس کے علاوہ وہ کسی سے ایسے نہیں بولتا تھا۔ ایس نے کہا تو ظفر نے اپنا سر کھجا، جو کرنا ہے کرو، لیکن اگر یہاں کے معاملات میں ذرا سا بھی کچھ خراب ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ایس نے اس سے باہر بابر کروایا تو ظفر نے سر ہاں میں ہلایا اور باہر نکل گیا۔ جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔